شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 چیزوں کو اپنا وظیفہ بنا لے گا اپنی زندگی کا، تو وہ 5 نعمتوں سے کبھی بھی محروم نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا وظیفہ ہے ادائیگی شکر، یعنی کہ ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ وہ نعمتوں میں سے کبھی بھی اس سے محروم نہیں ہوگا۔ جو صبر کا دامن نہ چھوڑے وہ ثواب سے محروم نہیں ہوتا۔ جو توبہ کو وظیفہ بنا لے وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا۔ جو استغفار کرتا رہے وہ گناہوں کی بخشش سے محروم نہیں ہوتا۔ معافی مانگتا رہے اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان جب بارگاہ الہی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی دعا کرتا ہے، اپنی عرض کرتا ہے، اپنا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ لیکن قبولیت کی دعا کی مختلف صورتیں ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا دنیا میں ہی قبول کر لیتے ہیں، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا اس دعا کے مطابق اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روز قیامت ہر دعا مانگنے والے کی اس دعا کو پیش کیا جائے گا جو اس کی دنیا میں اس نے دعا مانگی تھی اور اس کی قبول نہ ہوئی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے دنیا میں دعا مانگی تھی، لیکن میں نے تیری دعا قبولیت نہ کی تھی، دنیا میں اس کو روک لیا تھا۔ یہ اس دعا کا ثواب ہے۔ دعا کرنے والا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اس کو مسلسل اس دعا کے بدلے ثواب ملا تھا، اور وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، میں کس وقت دعا کروں کہ جب تم میری دعا کو قبول کر لے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو جب بھی مجھ سے دعا مانگے گا میں تیری قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، آدھی رات کے وقت میری بارگاہ میں دعا مانگا کرو۔ حضرت رابعہ ادوی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی، انہیں ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر، اسی کے حضور التجا دعا کر، کیونکہ جب کوئی مجبور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور سنتا ہے۔ حضرت مالک بن حارث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جسے میرا ذکر میری بارگاہ سے مانگنے سے مشغول رکھے، یعنی کہ میرے ذکر کی وجہ سے وہ کیا کرے، مانگتا رہے، میرے ذکر کرتا رہے، اسی میں مشغول رہے، میں اسے مانگنے والوں سے بھی بڑھ کر، یعنی کہ جو شخص میرے ذکر میں ہی مشغول رہا، میرا ذکر ہی کرتا رہا، میری بارگاہ سے مانگنے سے مشغول رہا، یعنی کہ اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کسی دانا سے پوچھا کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بارگاہ میں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس نے کہا، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اندر 7 ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہوں گی جو تمہاری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کون سی؟ انہوں نے کہا، تم نے اپنے مولا کو ناراض کر لیا ہوگا، اسے راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی کہ تم کچھ ایسے عمل کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، نہ تو تم ان کرتوتوں سے باز آتے ہو اور نہ ہی اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہو۔ یعنی کہ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ ہم اپنی گناہوں کی طرف دیکھیں، ہم اپنا روزانہ محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، کیا ان گناہوں کی وجہ سے ہماری پروردگار ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے؟ اور ہم گناہ بھی کریں
اور پھر معافی میں بھی نہ مانگے اور گناہ کرتے جائیں اور گناہوں کے دلدل میں پھنستے جائیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندوں جیسا تمہارا ایک عمل بھی نہیں، یعنی بندہ تو وہی عمل کرتا ہے جو اس کا مالک جس کام کرنے کا اسے حکم دیتا ہے، بندگی کا، عبادت کرنے کا۔ بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے آقا، اپنے مولا کے حکم سے کبھی بھی انحراف نہ کیا جائے، منکر نہیں بنا جائے۔ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، لیکن اس کی معنی میں غور و فکر نہ کرو، یعنی کہ قرآن ہم پڑھتے چلے گئے، ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کے معنی کو سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے، غور و فکر کرو، اور نہ ہی اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں، اور نہ ہی امر بالمعروف یعنی کہ امر الہی پر عمل کرتے ہیں۔ تم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خیر الانام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل نہیں کرتے، یعنی تم حرام مشتبہ چیزوں کو ہڑپ کر جاتے ہو اور ان سے رکنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ تم زبان سے تو کہتے ہو کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ تم اس حقیر چیز پر مطمئن بیٹھے ہو۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ دنیا فانی ہے، لیکن تمہارے اعمال ایسے ہیں جیسے تم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ تمہارا کہنا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، لیکن اس بہتر چیز کی طلب میں تمہاری ذرا سی بھی جد و جہد نہیں، بلکہ آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کے دیوانے ہو چکے ہو۔ حضرت فقیر سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے سوال دست اٹھاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کو حرام سے پاک رکھے، کیونکہ حرام دعا کی قبولیت، اللہ تعالیٰ حرام چیزیں دعا کی قبولیت کو روک دیتی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، لیکن میری دعا بارگاہ الہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اے سعد، حرام سے اجتناب کر۔ ہر وہ شخص جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ داخل ہو جائے، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ دعا کرنے والے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ جلدی نہ بچائے، کیونکہ دعا کرنے والا جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ کبھی تو قبولیت کے آثار ہوں گے، کبھی کسی دوسرے وقت اس کا ظہور ہوگا، کبھی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذخیرہ کر لیا جائے گا اور دنیا میں اس قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر لے اور آخرت میں اس کا بدلہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کی دعا مانگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ سورۃ یونس میں تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور فرعون کی ہلاکت کے درمیان 40 سال کا دورانیہ تھا۔ 4 آدمیوں کے لیے کوئی سعادت مندی نہیں ہوتی۔ 4 آدمی کون سے ہیں؟ جو شخص حضور پہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں درود اسلام کا نذرانہ پیش کرنے میں بخل کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود بھیجنے میں کیا کرتے ہیں؟ کنجوسی کرتے ہیں۔ جو اذان کے کلمات کا جواب نہ دیتا ہو، جس سے کوئی انسان بھلائی طلب کرے لیکن بھلائی نہ کرے، ایسا شخص جو نماز کے ادائیگی کی بات اپنے لیے اور مومنوں کے لیے دورہ نہ کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ عطائی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی دعا 5 چیزوں میں مضمر ہے: صالحین کی صحبت، قرآن پاک کی تلاوت، پیٹ کو حرام سے بچانا، راتوں کا قیام، سحری کے وقت آہوازاری کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو تو سیدھے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو، الٹے ہاتھوں سے دعا نہ کیا کرو، پھر ہاتھوں کو اپنے چہروں پہ پھیر لیا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں، دین پر چلنے والا بنائیں، دعاؤں کو مانگنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا